بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر کے دن جب علمبرداران حق اور پرستاران طاغوت ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے تو ہنگامہ کارزار گرم ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک انصاری جانثار کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تم دشمن سے کس طرح لڑو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب دشمن 200 گز کے فاصلے پر ہوگا تو ہم اس پر تیر برسائیں گے، جب وہ آگے بڑھ کر نیزے کی زد میں آئے گا تو ہم نیزوں سے لڑیں گے، اور جب اس سے بھی آگے آئے گا تو ہم تلواروں سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ ان کا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور پر بشاشت پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لڑنے کا یہی صحیح طریقہ ہے، تم لوگ اسی طرح لڑنا۔ یہ صاحب رسول جن کے بتائے ہوئے طریقے جنگ کی خود امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصویب فرمائی، حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو سلمان عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار نہایت عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلہ اوس سے تھا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید عطا کی تھی۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغی مساعی کے نتیجے میں یثرب کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا پھیلا تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کسی تعامل کے بغیر دعوت حق پر لبیک کہا۔ اس طرح ان کو ہجرت نبی سے پہلے ہی نعمت اسلام نصیب ہو گئی۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا، وہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا یوم مسرت تھا۔ انہوں نے اپنے جذبہ فدویت، جوش ایمان اور پاکیزگی کردار کی بدولت بہت جلد بارگاہ رسالت میں درجہ تقرب حاصل کر لیا۔ وہ قدر اندازی، نیزہ بازی اور شمشیر زنی میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے اور شجاعان انصار میں شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے دن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر لڑائی کا طریقہ بتایا تو ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو لڑنا چاہے عاصم کی طرح لڑے۔ لڑائی شروع ہوئی تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اس جوش اور جذبے کے ساتھ لڑے کہ جاں بازی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا کی۔ قریش مکہ کے 70 آدمی ہلاک اور 70 ہی مسلمانوں کے ہاتھ اسیر ہو گئے۔ ان قیدیوں میں مشہور دشمن دین عقبہ بن ابی معیط بھی تھا۔ اس شخص نے مکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ یہی وہ ناہنجار تھا جس نے ایک دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر اس وقت اونٹ کی نجس فوج رکھی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں سر بسجود تھے۔ لڑائی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے کوچ فرما کر صفرہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ عقبہ بن ابی معیط کو شہر خموشہ میں پہنچا دیں۔ ابن جریر طبری کا بیان ہے کہ جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قتل کے لیے بڑھے تو اس نے چلا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچوں کا کون کفیل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم۔ جہنم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ تم خود تو جہنم میں جاؤ، پیچھے تمہاری اولاد کا جو حشر مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار میں
عقبہ کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا تو اس میں بھی حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے۔ وہ اس غزوہ کے ان ابطال خاص میں سے تھے جو شروع سے لے کر آخر تک ثابت قدم رہے۔ لڑائی کے دوران میں قریش کا ایک نامی جنگجو مصافح بن طلحہ بن ابی طلحہ نشان اٹھائے ہنکارتا ہوا میدان میں آیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے یہ کہہ کر اس کو تیر مارا، یہ لے میں ہوں ابن ابی الفلا۔ تیر اس پر چندہ کارگر نہ ہوا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار کے وار سے اس کو خاک و خون میں لوٹا دیا۔ مصافحے کے بعد اس کا بھائی حارث بن طلحہ بن ابی طلحہ للکارتا ہوا آگے بڑھا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کی ماں سلافہ بھی مکہ سے مشرکین کے ساتھ آئی تھی اور میدان جنگ میں موجود تھی۔ مصافحے میں ابھی کچھ جان باقی تھی کہ اس کو اٹھا کر سلافہ کے پاس لے گئے۔ اس نے بیٹے سے پوچھا، تم کو کس نے مارا ہے؟ اس نے کہا، مجھے مارنے والے نے تیر چلاتے وقت کہا تھا میں ہوں ابن ابی الفلا۔ اس پر سلافہ نے نظر مانی کہ میں ابن ابی الفلا کے کاسائے سر میں شراب پیوں گی اور جو شخص اس کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ گویا غزوہ احد کے بعد حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ کی آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکنے لگے تھے۔ اس لڑائی میں اگرچہ مسلمانوں کو شدید جانی نقصان پہنچا لیکن ان کے حوصلے نہایت بلند تھے، اس لیے مشرکین کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا حوصلہ نہ پڑا اور وہ مسلمانوں کے جانی نقصان ہی کو غنیمت سمجھ کر میدان احد سے عازم مکہ ہو گئے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ کفار مکہ کا نامی شاعر ابو عزہ عمر بن عبداللہ اتفاق سے پیچھے رہ گیا تھا۔ مسلمانوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ شخص بنو جمعہ سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے اشعار میں اسلام کے خلاف سخت بدزبانی کیا کرتا تھا۔ غزوہ بدر میں بھی وہ مشرکین کے ساتھ آیا تھا اور مسلمانوں کے ہاتھ اسیر ہو گیا تھا۔ جب اس کو فدیہ دینے کے لیے کہا گیا تھا تو اس نے اپنی مفلسی اور تحت دستی کا عذر پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ میری 5 لڑکیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ وعدہ لے کر آزاد کر دیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں شریک نہ ہوگا۔ غزوہ احد کے موقع پر اس نے اپنا عہد فراموش کر دیا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑا۔ اب گرفتار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو بہت رویا گڑ گڑایا اور جان بخشی کی درخواست کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ تیری یہ مرضی ہے کہ مکہ جا کر مقام حجر میں بیٹھے اور داڑھی پر ہاتھ پھیر کر اور مونچھوں پر تاؤ دے کر کہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ دھوکہ دیا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو۔ انہوں نے اٹھ کر اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا۔ صفر 4 ہجری میں رجی کا دردناک سانحہ پیش آیا۔ اس سانحہ کا پس منظر کیا تھا، اس کے بارے میں 3 مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد بنو حذیل کے سردار سفیان بن خالد نے ایک ذلیل سازش تیار کی۔ اس نے چند آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیجے، جنہوں نے سفیان کی ہدایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ چند مسلمانوں کو بھیجیے جو ہمارے قبیلے میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور چند مبلغین اسلام ان کے ساتھ کر دیے۔
دوسری روایت ہے کہ طلحہ بن ابی طلحہ مقتول احد کی بیوی اور مصافے اور حارث مقتولان احد کی ماں سلافہ بنت سعد نے سفیان بن خالد حذلی کو ترغیب دی کہ وہ کسی بہانے سے مدینہ منورہ جا کر چند مسلمانوں کو اپنے ساتھ لائے، ان میں عاصم بن ثابت بن ابی الفلا بھی ہو، تاکہ وہ اس کو قتل کر کے اپنے شوہر اور بیٹوں کا انتقام لے سکے۔ اس کے عوض وہ سفیان کو 100 اونٹ انعام دے گی۔ ساتھ ہی اس نے قسم کھائی کہ جب تک اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوگی وہ سر میں تیل نہ ڈالے گی اور نہ بستر پر سوئے گی۔ سفیان بن خالد نے اس کو تسلی دی کہ جو کچھ وہ چاہتی ہے وہ ضرور کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور چند دن مسلمانوں کے مہمان بن کر اسلام کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ اپنے چند صحابہ کو روانہ فرمائیں تاکہ وہ ہمیں اور ہمارے دوسرے اہل قبیلہ کو اسلام کے احکام اور عقائد سکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مشتمل ایک جماعت ان کے ساتھ کر دی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دوسرے اہل سیر نے اس جماعت میں شامل صحابہ کی تعداد 6 بتائی ہے۔ اس جماعت کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باختلاف روایت حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ جب یہ جماعت مکہ اور اصفہان کے درمیان رجی کے مقام پر پہنچی تو غداروں نے بدعہدی کی اور اپنے قبیلوں بنو لحیان، ازل اور قارہ میں سے 200 مسلح آدمیوں کو بلا لائے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فراست باطنی سے سمجھ گئے کہ ان لوگوں کی نیت نیک نہیں ہے اور یہ ہمیں قتل یا گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تاہم انہوں نے عزم و استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ مشرکین نے پہاڑی کے گرد گھیرا ڈال لیا اور مسلمانوں سے کہا کہ نیچے اتر آؤ، ہم تم کو پناہ دیتے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، مسلمانوں، میں کسی مشرک کی پناہ نہ لوں گا۔ یہی بات انہوں نے مشرکین سے بھی بآواز بلند کہی اور ساتھ ہی دعا کی، الہی ہمارے حال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے۔ اس پر دشمنوں نے ان پر تیروں کا مہ برسا دیا۔ مجاہدین نے بھی ثابت قدمی سے مقابلہ کیا اور بہت سے کافروں کو جہنم واصل کیا، لیکن دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کے تیروں کی بوچھار سے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ رفقا نے جام شہادت پیا، اور 2 حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے ہاتھ اسیر ہو گئے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسود الغابہ میں لکھا ہے کہ شہادت سے پہلے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے خشوع و خضوع سے بارگاہ رب العزت میں دعا کی تھی کہ الہی میری اس طرح حفاظت کیجیو کہ نہ میں کسی مشرک کو مس کروں اور نہ کوئی مشرک مجھے چھو سکے۔ اللہ نے ان کی اس تمنا کو اس طرح پورا کیا کہ جب وہ شہید ہو گئے تو شہد کی مکھیوں یا بھیڑوں کا ایک بہت بڑا غول ان کی لاش مبارک پر بھیج دیا جو کسی مشرک کو قریب نہ پھٹکنے دیتا۔ بالآخر انہوں نے تھک ہار کر یہ طے کیا کہ رات کو جب مکھیاں یا بھیڑیں چلی جائیں گی اس وقت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ لیں گے۔ اللہ کی قدرت، رات کو اس قدر بارش ہوئی کہ اس کے پانی نے سیلاب کی صورت اختیار کر لی اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد اطہر اس سیلاب میں بہہ گیا۔ مشرکین نے اس کو ہر چند تلاش کیا لیکن ان کو کامیابی نہ ہوئی۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پاکباز بندے کی بات کی لاج رکھ لی۔ ایک روایت میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول منقول ہے کہ جس روز میں نے اسلام قبول کیا اسی دن سے عہد کر لیا کہ آج سے نہ کسی کافر اور مشرک سے ہاتھ ملاؤں گا، نہ اس کو چھوؤں گا، نہ اپنا جسم اس کو چھونے دوں گا، نہ کسی مشرک کی امان قبول کروں گا اور نہ اس کا ذمہ ہوں گا۔ چنانچہ اپنے اس عہد کو وہ زندگی بھر نبھاتے رہے اور ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جس دن حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی، بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نہ تھا، لیکن رات کو اس کثرت سے بارش ہوئی کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو مرنے کے بعد کافروں سے اسی طرح محفوظ رکھا جس طرح وہ زندگی میں کافروں کے چھونے سے پرہیز کرتے تھے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیچھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی چھوڑے۔ ان کی صاحبزادی کا نام جمیلہ تھا اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب تھیں۔ ان کے بطن سے اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرزند عطا کیا تو انہوں نے اس کا نام اپنے جلیل القدر خسر اور بچے کے نانا کے نام پر عاصم رکھا۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جوش ایمان، اخلاص عمل، حب رسول، جانبازی اور پاک بازی کے جو نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے وہ مسلمانوں کے لیے تاابد مشعل راہ بنے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔